آؤ مکۃ المکرمہ ہے، مدینۃ المنورہ ہے، سبحان اللہ۔ آپ کو میں نے بتایا میرے دوست، اگر کوئی اس قسم کے انسان آ جائیں اور آپ کو بتائیں، آپ کو کہیں کہ آیا کافر کو کافر نہ کہو، آج وہ کہیں گے ہمارے نبی بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی کہتے، بولیے معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں بولتے ہیں۔ میرے دوست عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ امام بنائیں گے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ کہیں گے یہ مولانا لوگ آتا ہے اسٹیج پہ ایسے ہی بولتا، آؤ آپ کو حدیث پاک کی مفہوم سے سمجھاتا ہوں میرے دوست۔ وہ کہتے بڑے بھائی نبی پہلے آئے تو بڑے بھائی، ہم بعد میں آئے تو چھوٹے بھائی۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجیے، آپ کے گھر میں اگر دو بھائی جو پہلے آیا ہو جو بعد میں آیا، ایک بڑے بھائی ایک چھوٹے بھائی، آپ ادب کرتے ہیں، اور آپ کا بولی ہے کلمہ پڑھنے کے اعتبار سے دنیا میں تمام کلمہ پڑھنے والا آپس میں بھائی بھائی ہے، سب بولتے بول چال میں بھی، لیکن آیا ایک ہے خونی رشتہ، ایک ہے ایمانی رشتہ۔ ایمانی رشتے کے حساب سے پوری دنیا میں جہاں بھی کلمہ پڑھنے والے ہو آپ کے بھائی ہیں، لیکن ایسا مت سمجھ لو کہ بالکل جو خونی رشتہ کی طرح ہم اسے بھی مان لیے، ان میں فرق ہے۔ آپ نے اگر نبی کو بڑے بھائی مانا، اپنے کو چھوٹے بھائی، کہ ہم بعد میں آئے اور نبی پہلے۔ آپ کے گھر کا مثال دے کے میں سمجھاتا ہوں، باپ پہلے آیا ہو، باپ سے پہلے دادا آیا ہو، تو دادا سب سے بڑا بھائی، پھر باپ ان کے چھوٹے بھائی، پھر آپ سب سے بعد میں آئے تو آپ سب سے چھوٹے بھائی۔ اور مثال کے طور پر دو بھائی ہے، خدا ناخواستہ ایسا دو بھائی ہے، ہم عقیدہ سمجھا رہے ہیں، آپ کے دو بھائی ہوں، ایک بڑے بھائی ایک چھوٹے بھائی، بڑے بھائی نے شادی کیا ہو، چھوٹے بھائی نے شادی نہ کیا، بڑے بھائی شادی کر کے لے آیا، چند دن ہوا یا چند مہینہ ہوا یا چند سال ہوا کہ بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، مر گئے، تو آپ کا باپ بھائی چچا بھانجا جو بھی ہو کہتے ہیں آپ ادھر ادھر کہے جائیں گے، آپ کے تو بھابھی یہی ہے، عدت گزار لی ہے، اب انہی سے شادی کر لو، شریعت کی طرف سے اجازت بھی ہے، حکم بھی ہے، ہاں وہ کر سکتا ہے، وہ عورت اگر راضی ہے اور لڑکا بھی راضی ہے تو کرا دے شادی، کوئی اس میں قباحت نہیں۔ سمجھ میں آیا نا؟ یہ آپ شادی کر سکتے ہیں، لیکن آقائے کونین سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جزو ایمان نہیں ہے، یہ اصل ایمان ہے اور جان ایمان ہے، سبحان اللہ۔ ہمارا اور آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن نبی کا یہ کلمہ نہیں ہے، نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، یہ نبی کا کلمہ ہے۔ ہم اور آپ دیکھ کر کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا ایمان ایمان شہادت ہے، اور نبی کا ایمان ایمان بالغیب ہے، سبحان اللہ۔ نبی کا ایمان ایمان بالشہادت ہے، اور بندے کا ایمان ایمان بالغیب ہے۔ اللہ کو دیکھا نہیں ایمان لے آیا، توریت کو دیکھا نہیں ایمان لے آیا، فرشتوں کو دیکھا نہیں ایمان لے آیا، جنت کو دیکھا نہیں ایمان لے آیا، تو ایمان بالغیب ہے، اور نبی کی ایمان ایمان بالشہادت ہے۔ نبی نے دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے، اور اس کے امتی نے بغیر دیکھے کلمہ پڑھا ہے، یہی تو ہے۔ آقائے کونین سرور کائنات کی جو بیویاں ہیں، ہم تمام کی مائیں ہیں، سبحان اللہ۔ آقا کے انتقال کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، پردہ کرنے کے بعد، آیا ان ماؤں کے لیے شادی حرام ہے، وہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن ہماری اور آپ کی بیویاں، اگر ہم اور آپ مر جائیں تو وہ بیویاں شادی کر سکتی ہیں، جائز و درست ہے، مسئلہ یہی ہے۔ لیکن میرے دوست، آپ کا عقیدہ کہاں تک لے جائے گا؟ آپ نے مان لیا کہ نبی اگر بڑے بھائی ہیں، آپ نے مانا نبی بڑے بھائی ہے، تو نبی بڑے بھائی ہو گئے، تو آپ کے گھر میں آپ کا باپ آپ سے پہلے آئے ہیں، تو آپ کا بڑے بھائی ہیں۔
آپ کے گھر میں آپ کا بڑے بھائی ہیں، اگر نبی کو تم نے بڑے بھائی مانا تو آپ کے گھر میں آپ کا باپ آپ کے بڑے بھائی ہیں، اور بڑے بھائی اگر مر جائے، آپ کا باپ مر جائے، جیسے بڑے بھائی کی، آیا بڑے بھائی کی بیوی سے شادی کرنا بڑے بھائی کے مرنے کے بعد جائز و درست ہے؟ ان وہابیوں اور دیوبندیوں کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو آیا آپ کے باپ، آپ کے بڑے بھائی، اگر آپ کا باپ مر جائے تو اس مسئلے کے روٹ سے آپ کو اپنی ماں سے شادی کرنا جائز ہو جائے گا، لیکن ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے اسلام نے ناجائز و حرام قرار دیا ہے، ماں کے ساتھ شادی ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ میری ماں ہے اور ماں کے ساتھ شادی کرنا حرام ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے اس نظریے میں، لیکن اگر اس کے نظریے سے جائیے گا تو کہاں لکھا کھڑا کر، تو اس لیے وہ بولتے لیکن سمجھتے نہیں۔ لیکن میرے دوست، یہ پگڑی اور جبہ اور صافہ باندھ کر کے آتے، یہ اصلاح نہیں کر پاتے، کہتے تبلیغ کرتے ہیں، لیکن اس کے تبلیغ میں کوئی دم نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ حقیقت میں مسلمان وہ ہیں جنہوں نے نبی کے نام پر جان کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، نبی کے نام، نبی کی محبت میں نماز پڑھے، نبی کی محبت میں قرآن کی تلاوت کرے، نبی کی محبت میں ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کرے، نبی کی محبت میں ماہ رمضان میں روزہ رکھے، نبی کی محبت میں زکوٰۃ دے، نبی کی محبت میں آیا ماہ رمضان میں روزہ رکھے، نبی کی محبت میں خانہ کعبہ کا حج کرے، نبی کی محبت میں بھوکوں کو کھانا کھلائے، ننگوں کو کپڑا پہنائے، اپنوں سے بڑوں کی عزت کرے، چھوٹوں پر شفقت کرے۔ اگر نبی کی محبت میں یہ کام کرتا ہے تو نبی کے صدقے میں ان کی تمام عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ یہ نبی کی محبت میں کرنا ہے، نبی کی محبت سے خالی نہیں، لیکن آج ان کے پاس نبی کی محبت ہی نہیں، اسی سے وہ خالی ہے۔ جب نبی کی محبت نہیں ہے، سجدہ کر کے اپنے ماتھے کو تو کالا کر سکتا ہے، لیکن عبادت کو رب کی بارگاہ میں قبول نہیں کرا سکتا، اس لیے کہ اس عبادت کو قبول کرانے کے لیے نبی کی محبت دل میں ہونا ضروری ہے۔ ایک طرف عبادت سر سجدے میں ہو، عبادت خدا کی ہو اور ادا مصطفیٰ کی ہو۔ اگر ادا مصطفیٰ کی ہے اور عبادت خدا کی ہے تو یہ عبادت رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ میرے دوست، آپ کے امام بتائیں گے اور وہ بہانے بنائیں گے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ کتنی تاکید! اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اگر تم نے کر لیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے اور تمہاری تمام عبادت برباد ہو جائے۔ آج بتاؤ، نبی سے خالی نماز پڑھتے ہو اور نماز میں نبی کا نام آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کیسا نمازی ہے؟ نماز باطل ہو جاتی۔ وہ حفظ الایمان کہتے لوگ، میں اس کو حفظ الایمان نہیں خبط الایمان کہتے، ایمان کو برباد کرنے والی کتاب۔ ایک تحذیر الناس ہے، ایک قروزی ان کی کتاب ہے، جب اس میں پڑھیے گا تو آنکھ سے آنسو روئیے گا، آپ سمجھیں گے کہ یہ مولانا لوگ ورغلاتے کوئی نہیں۔ آپ کی ایمان کی حفاظت کے لیے سب کہتا ہے۔ آپ کا امام راتوں دن جمعہ کے خطبے سے پہلے آپ کو خطاب کرتے، اس لیے کہ اس راستے پر چلے جس راستے میں اللہ انعام رکھا ہو، چاہے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، قبر میں بھی کامیاب ہو جائے، میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جائے۔ اس لیے آپ کا امام آپ کے لیے کہتے اور کرتے ہیں تو آپ سمجھتے یہ امام صاحب آیا ہم لوگوں کو ورغلاتے جھگڑا کرانے کے لیے ہمارے گاؤں میں فتن و فساد پھیلائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ کسی سے
ذاتی دشمنی کسی کو کسی سے نہیں ہے، جو نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، اور جو نبی کا ہوگا وہ سب کا ہوگا، چاہے کہیں کا رہنے والے ہو۔ آپ کا ایمان کو اس کی ذات سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ آیا انہوں نے نبی کو اب یہ کہا کہ نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں، نبی کو علم غیب مصطفیٰ نہیں، آیا نبی کو یہ تمام چیزیں مانتا ہی نہیں؟ لیکن میرے دوست علامہ عبد الرحمن ثقفی فرماتے ہیں، آیا کسی نے جنات کو دیکھا ہے؟ فرشتے کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، تو ہم سے غیب فرشتے، اور فرشتے سے غیب اللہ، اور سارے غیبوں کو جانے رسول اللہ، سارے غیبوں کا پتہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ بخاری کی حدیث پاک سماعت فرمائے، ایک مرتبہ بولے یا رسول اللہ یکونا فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتون لکم من الحدیث بما لم تسمعوا وآباؤکم فإیاکم وإیاہم ویضلونکم ولا یفتینونکم۔ بولیے سبحان اللہ۔ آیا ایسے لوگوں کو اپنے قریب نہ آنے دو، ایسے لوگ جماعت در جماعت لے کے آئیں گے، ایک جھٹوں کا گروہ ہوگا، جھٹوں کی جماعت ہوگا، جھوٹ بولنے والوں کا جماعت ہوگا، جو تمہارے سامنے ایسی ایسی باتیں لائیں گے جو نہ تم نے کبھی سنا ہوگا، نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو اپنے قریب نہ آنے دو، ایسے لوگوں سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی محبت تمہیں بھی برباد کر دے اور تمہارے ایمان کو بھی برباد کر دے۔ ایسے لوگوں کو کبھی وہ گالی پوچھے گا، کہے گا۔ بس اس جملے کو سماعت فرمائے، تقریر کا اختتام۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ لوگوں کو بھی نیند آ رہی ہے، میرے دوست ملاحظہ فرمائے۔ یہ نہیں آ رہی ہے، چلیے اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو قائم و دائم رکھے۔ میرے دوست میں کہہ رہا تھا کہیں کوئی فسر کرے گا، یہ تیجا، یہ 40واں، یہ عرس، یہ مزار، یہ فاتحہ، یہ میلاد شرک ہے، بدعت ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ کو چڑھا دیا، یہ لکھا کہاں ہے؟ 4 لڑکے کو لے لیا اور پکڑتا کس کو؟ جاہل کو نہیں، اکثر وہ بیشتر جو اسکول میں پڑھتا نا بیچارے، اور آج کہہ رہا ہے ہم تقلید نہیں کرتے کسی کی، اور سب سے بڑا تقلید وہ کرتا ہے موبائل سے دیکھ کے نکالے گا۔ ابے تیرا باپ کا ہے، اس میں تو تقلید ہی ہو، تقلید کا معنی ہوتا پیچھے چلنا۔ موبائل کسی کا معلم ہو جائے گا، عالم ہو جائے گا، وہ بھٹک جائے گا، راستہ چھوڑ دے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ صرف مسلمان کے گھر میں پرورش پائے گا، کھائے گا، پیے گا، رہے گا، لوگ سمجھیں گے فلاں کا بیٹا مسلمان ہے، لیکن قرآن و حدیث کے نظر میں وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ میرے دوست 4 لڑکے کو سمجھ لے گا، اور کہاں سمجھاتا ہے؟ ایک مطلب میرے پاس مسئلہ لے کے آیا، آپ نے نام سنا ہوگا نیورا۔ ہاں اللہ کا فضل و کرم ہے، میرے پاس بہت آدمی آتا ہے، اب قریب 10-15 گھر غوث و خواجہ کا دیوانہ ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ جب 2022 میں حج کے لیے گیا تھا تو آرا سے 2-3 میرے ساتھ گیا تھا، ان کو میں نے ایسا سبق پڑھایا ہوں کہ وہ بھی مجھے یاد کرتا ہے آج۔ کہاں کہاں نہیں دعا اور کیسے کیسے نہیں دعا مانگا۔ آج وہ کہتا حضرت میں اندھیرے میں تھا، آپ کے ساتھ ایک مرتبہ آیا سفر حرمین شریفین کیا تو اللہ نے میرے دل کو بدل دیا، سبحان اللہ۔ آیا ایک مرتبہ میرے ساتھ، آج 6 مہینہ پہلے میں جب عمرہ کے لیے گیا تھا تو بھی میں نے دیکھا کہ آیا 3-4 کو ایسا بنا دیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ حقیقت میں بھی 40 دن کے لیے جماعت میں نکلا تھا حضرت، یہ باتیں کہاں بتایا تھا؟ انہوں نے صرف دھوکہ دینے والا بات، دیکھو سنی مزار پہ جا رہا ہے۔ ارے مردود میں وہ بھی کہتا ہوں جیسے بیویوں کا مزار پہ جانا حرام ہے ویسا بازار پہ بھی جانا حرام ہے۔ آج تک آپ کو نہیں پوچھے گا، وہ تبلیغی جماعت والا نہیں بتائے گا کہ بیوی کو بازار کیوں بھیجتے ہو، بیوی کو بازار بھیجنا حرام ہے، لیکن بازار نہیں دکھتا، اس کو مزار دیکھتا۔ آیا کیوں؟ اس کو عداوت ہے اللہ کے ولی سے، اس لیے اس کو دشمنی ہے اللہ کے ولی سے، اس لیے اس پر رب کا فیضان نہیں ہے، شیطان کا سایہ ہے، اس لیے وہ مزار دکھتا ہے اور بازار نہیں دکھتا۔ وہ ورغلائے گا، وہ کہے گا میلاد
فاتحہ قرآن خوانی اور بولے گا، اور چند لڑکے مل کے آج چلو امام صاحب کے پاس جائیں، آئے گا امام صاحب سے پوچھے گا امام صاحب فلاں کا بیٹا جو ہے نا محلے میں رہتا ہے، 4-5 آدمی آیا تھا، وہ کہتا یہ جائز ہے، کہاں لکھا ہے؟ یہ حرام ہے، یہ کہاں لکھا ہے جائز؟ یہ حرام ہے، فاتحہ نہیں کرنا چاہیے، میلاد نہیں کرنا چاہیے، قیام نہیں کرنا چاہیے، صلاۃ و سلام نہیں، یہ حرام ہے۔ کہا کس نے کہا؟ کہا فلاں کا بیٹا کا۔ دیکھو کتنی ناسمجھ ہے۔ آیا وہ لڑکے کسی چیز کو جائز ہونے کے لیے اس کا قرآن و حدیث میں دلیل لانا یہ ضروری نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے، مثال کے طور پر فاتحہ، نماز، قرآن اور میلاد، قیام، اس کے بارے میں انہوں نے حرام کہا اور میں نے کہا یہ مستحسن کام ہے۔ سبحان اللہ بولیے، اچھا کام ہے۔ آپ مانتے کہ نہیں اچھا کام ہے؟ آیا شریعت چھوڑیے، آپ کے دل و دماغ کیا کہتا ہے؟ قیام کرنا کیا ہے؟ اچھا کام ہے کہ نہیں؟ اس میں نبی پر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، نبی پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، کلمہ طیبہ کا ورد کیا جاتا ہے، اور اپنے آپ کو اس انداز میں کھڑے ہو کر آیا محو ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا جاتا ہے۔ آیا یہ اچھا کام ہے کہ خراب کام ہے؟ اچھا کام ہے۔ فاتحہ میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ رامائن، گیتا، مہا بھارت، ناچ گانا، کوئی چیز اور پڑھی جاتی ہے کیا فاتحہ میں، میلاد میں؟ یہ سب پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ کہیں گے نہیں، قرآن یہ اللہ کا کلام وہ پڑھی جاتی ہے، نعت مصطفیٰ پڑھا جاتا ہے، یہ اچھا کام ہے۔ آپ کا بھی دماغ کام کر رہا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، یہ ہونا چاہیے۔ تو اچھا کام کے لیے یہ مستحسن ہے، اس کام کے لیے دلیل کا لانا ضروری نہیں، قرآن میں ہو، حدیث میں ہو، اس کام کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ارے نادان، امام سے پوچھنا بعد میں آ کے، پہلے اس کے کلائی پکڑو اور کہو تم نے میلاد کو، فاتحہ کو، آیا قیام کو، آیا 40واں کو، برسی کو تم نے حرام کہا ہے، ناجائز کہا ہے۔ ایک اچھے کام کو ناجائز حرام کے لیے حدیث سے، قرآن سے دلیل ہونا ضروری ہے۔ ان سے پوچھو، تم دلیل دو، کہاں لکھا ہے حرام، کہاں لکھا ہے ناجائز، کہاں لکھا ہے جائز نہیں ہے؟ امام سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی سے پوچھو۔ قرآن میں ناجائز لکھا ہے، قرآن میں حرام لکھا ہے، امام سے بعد میں آ کے پوچھنا، اس لیے کہ آپ کا دماغ بھی کام کرتا ہے کہ اچھا کام ہے، اور اچھا کام اللہ کو مقبول ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کام کے لیے امام کے ہمیں اور آپ کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو حرام کہے گا اس کو دلیل کی ضرورت۔ دعویٰ کیا ہے تو دلیل لاوے، دلیل وہ دے گا، کہاں حرام لکھا ہے؟ قیام کرنا کہاں حرام ہے؟ آیا سلام پڑھنا کہاں حرام ہے؟ مزار پہ جانا کہاں حرام ہے؟ فاتحہ کرنا کہاں حرام ہے؟ میلاد کرنا کہاں حرام ہے؟ تم لاؤ، کہاں ناجائز ہے، تم دلیل دو۔ ہمارے لیے ان چیزوں کے لیے دلیل نہیں، اس لیے کہ یہ اچھا کام ہے، اور اچھا کام تمام رب کو پیارا ہوتا ہے۔ میرے دوست، آپ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ امام صاحب کو بعد میں آ کے پوچھنا، پہلے ان مردودوں سے پوچھو۔ ان ایمان مقبول والے نہیں ہیں، ایمان مردود والے ہیں، اور جو ان کے سائے میں آئے گا وہ بھی برباد ہوگا، وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوست، آپ کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ دھیان میں رکھیں، میں نے 3 جملہ کہا تھا، انشاءاللہ پھر کبھی اس مسئلے پہ بات کی جائے گی، رات لمبی ہو گئی، انشاءاللہ پھر بیان کروں گا، لیکن آپ اس کو سمجھیں۔ 3 بات آپ دھیان میں رکھیں۔ اعمال کی سلامتی ایمان پر ہے۔ اگر کوئی ایمان لائے نا، اعمال کرنا شروع کر دے، کلمہ پڑھا ہونا، اعمال کرنا شروع کر دے۔ اعمال سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، ماں باپ کی خدمت، نیک کام، بھوکوں کو کھانا کھلانا، لنگوں کو کپڑا پہننا، یہ اچھا کام کرنا شروع کر دے۔ لیکن کلمہ پڑھا ہونا، ایمان لایا ہونا، تو آیا کیا ان کا اعمال درست ہوگا؟ غیر اگر کرنا یہ کام شروع کر دے، ہوگا؟ کبھی نہیں۔ تو اعمال کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور ایمان کے لیے
عقیدے کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ کہے گا کلائی پکڑو اور کہو تم مسلح امامت کے لائق نہیں ہو، اس لیے جس کو تم مانتے ہو، میں تمہارے صبح کو دیکھا، میں نے تمہارے شام کو بھی دیکھا، میں نے تمہارے رات کو بھی دیکھا، میں نے تمہارے دن کو بھی دیکھا، آیا تمہارے جلوت کو بھی دیکھا، تمہارے خلوت کو بھی دیکھا. میں نے اپنے اسلاف سے، میں نے اپنے اکابر سے سنا ہے امامت کے لائق وہی ہے جس کا عقیدہ مضبوط ہے، جس کا عقیدہ پختہ ہے، جس کا عقیدہ کی لڑی ایمان سے جڑا ہے، اور جس کا ایمان کی لڑی اعمال سے جڑا ہے، اور جس کا اعمال کی لڑی محبت رحمان سے جڑا ہے. اگر یہ لڑی جڑا ہو، یہ پکڑا ہو، تو آپ کا ایمان قابل قبول ہے. عقیدے پہ بات کرنے کی انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو پھر میں بتاؤں گا. لیکن یہ حدیث پاک کا جو مفہوم ہے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جماعت لے کے آئیں گے، جھوٹے ہوں گے، فریب دینے والوں کا ہوگا، ایسی باتیں کریں گے جو کبھی تم نے سنا ہوگا نہ تمہاری باپ. دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو، آج سے 1400 سال پہلے میرے آقا نے کہا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا اگر بنی اسرائیل میں کوئی انسان اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو ضرور کوئی ہوگا جو میری امت میں ایسا کرے گا. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گے، اور تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. ایک صحابی کھڑے ہوتے، عرض کرتے یا رسول اللہ، وہ فرقہ، وہ جماعت کون سی جماعت ہے، وہ فرقہ کون ہے جو جنت میں جائے گا، ان کی نشاندہی کیا ہے، ان کا راستہ کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا تھا ما انا علیہ و صحابی، جس راستے پر میں ہوں، جس راستے پر میرا صحابہ ہے، اگر اس راستے پر جو بھی چلے گا وہی فرقہ جنت میں جائے گا. تو وہ فرقہ کی نشاندہی بھی کر دیا. ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے یہ آنے والا جو آیا ہے کدھر کا ہے، ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے. وہ آنے والا آ کر باتیں میٹھی میٹھی کرتا ہے، ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے، ان کا عقائد کیسا، اس کا عقیدہ کیسا ہے، ان کا چال چلن کیسا ہے، یہ کہنا کیا چاہتا ہے. یہ ایمان کے لٹیرے تو نہیں ہے، ٹوپی اور صافہ اور جبے میں آ کر کہیں میرا ایمان تو نہیں لوٹنا چاہتا ہے. میں خانے میں رہ کر برباد ہو گیا، دور رہ کر بلال حبشی ایمان کی دولت سے مال ہو گئے، اور امام اور حضرت بلال حبشی غلام رہا، لیکن رب نے یہ مقام عطا فرمایا کہ دنیا کا امام بن گیا. اس لیے میرے دوست، رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالی ہم تمام کو بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. لیکن میرے دوست، امام اگر آپ کا بتائیں، آپ عمل کریں، جو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کہیں بھی بڑے اکابر علماء سے رابطہ کریں. آپ کے امام اپنے امام کے پاس آئیں، بیٹھیں اور کہیں کہ فلاں کا بیٹا ایسے کہہ رہا ہے، آیا ایسے کر رہا ہے، نماز پڑھنے کے بارے میں تدبیریں سوچ رہی ہے کہ ہم اور آپ کسی طرح، اور ان کا آج سے نہیں، یہود و نصارہ کے دور سے، انشاءاللہ کبھی تفصیل میں آؤں گا تو قرآن آیت پاک کے ذریعے سے ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو جس راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے، اگر حقیقت میں اس راستے کو چن لیا جائے، نہ کبھی بلا ہے نہ آفت ہے، اس راستے میں کامیابی ہی کامیابی ہے. اس لیے کہ مومن کلمہ پڑھے تو کلمے کی حفاظت کرے، کلمہ پڑھے تو کلمے کی عمل کلمے پر عمل کرے. جو حفاظت کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کا بیڑا دنیا ہی میں پار ہو جاتا ہے. میرے دوست، شاعر لکھتا ہے ملے گی منزلی مقصود ہم ایمان رکھتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. ملے گی منزلی مقصود ہم ایمان رکھتے ہیں، اپنے رہبری کے واسطے قرآن رکھتے ہیں، اپنی رہبری کے واسطے قرآن رکھتے ہیں، اپنی رہبری کے واسطے قرآن رکھتے ہیں. وہ کوئی اور ہوگا، وہ اہل زر ہے جو مدینہ تلاش کر، وہ اہل زر ہے جو خزینہ تلاش کرتا ہے، وہ اہل زر ہے جو خزینہ تلاش کرتا ہے. فقیر ان کا مدینہ تلاش کرتا ہے. امیر شہر کی بیٹی لگاتی
ہے خوشبو، امیر شہر کی بیٹی لگاتی ہے خوشبو، فقیر ان کا مدینہ تلاش کرتا ہے، فقیر ان کا پسینہ تلاش کرتا ہے، فقیر ان کا پسینہ تلاش کرتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان ہو انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ بآواز بلند کلمہ طیبہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔